پروگرام. یہ مسلسل تیسری مرتبہ مودی صاحب نے اپنا کانفیڈنس شو کیا ہے اجیت دوول صاحب پہ. کیا ریزنز ہیں؟ اجیت دوول صاحب بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اور پرائم منسٹر مودی کی، اور دونوں اپنا جو ہے ہندوتوا پہ یقین بھی رکھتے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی، سمجھنے والی، وہ یہ تھی جس کو میں بڑا اہمیت دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پہلی بار حکومت ریاست قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں چلائی جانے والی منظم مہم کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بتائیں کینیا کے صدر ولیم روٹو نے بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہروں کے بعد اپنی پوری کابینہ کو برطرف کر کے اور ایک وسیع بنیاد حکومت بنانے کے لیے مشاورت کا اعلان کر دیا ہے. آئیڈیالوجی آر ایس ایس کی یا بی جے پی کی، تو اور پھر بڑا تجربہ ہے اجیت دوول صاحب کا. دوول صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ تو ان کا جو انڈین پولیس سروس ہے اس سے تعلق ہے، اور بہت امپورٹنٹ جگہوں پہ انہوں نے سرو کیا. پاکستان میں بھی تقریباً 1 سال انڈر کور رہے، 6 سال یہاں پہ انڈین ہائی کمیشن میں بھی انہوں نے کام کیا. صحیح. پھر لنڈن میں بھی یہ کام کیا، وہاں پہ بھی ایز منسٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا. تو اجیت دوول ان کو اسپائی ماسٹر کہا جاتا ہے بھارت کا. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے بہت سی ایشوز میں، اور رائٹلی سو. ان کی ایج اس وقت تقریباً آپ کے لیے 79 ایئرس ہو گئی ہے. اور اب بھارت کا جو میڈیا اگر آپ پڑھیے تو اس میں بہت سی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آیا مودی دوول صاحب کتنے عرصے تک رہیں گے، کیونکہ ایک ان ریٹن آپ کہہ لیجیے پریکٹس ہے بھارت میں مودی صاحب کے آنے کے بعد کہ 75 کے بعد پھر آپ یہ ہے کہ گھر چلے جائیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا کوئی بھی ہو. جس طرح مودی صاحب نے ایل کے اڈوانی صاحب کو گھر بھیجوا دیا کہ بس آپ 75 سال کے ہو گئے، اب آپ کہ آپ گھر بیٹھیے، ہمیں ایڈوائز کیجئے، لیکن اب ایکٹیو پالیٹکس میں آپ کی اب جگہ نہیں بنتی. تو اب چونکہ دوول صاحب کی عمر جو ہے وہ اب 79 کی ہے، تو اب یہ تیسری بار ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا ہے. اور انٹرسٹنگلی جو ٹرم ڈیفائن نہیں کی، جو بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن ان کا ایشو ہوا ہے کہ کتنے عرصے تک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہیں گے، اس میں یہ کہا گیا ہے جب تک مودی صاحب کو ٹرمینس. مودی صاحب کے جب ہیں پرائم منسٹر تو اس وقت تک دوول صاحب بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. اس سے آپ یہ بھی انفر کر سکتی ہیں کہ شاید مودی صاحب بھی پورے 5 سال نہ نکال سکیں، کیونکہ مودی صاحب بھی 2 سال کے بعد 75 کے ہو جائیں گے. تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ آر ایس ایس اور مودی صاحب کے درمیان بھی کچھ اختلافات چل رہے ہیں. آر ایس ایس کا خیال یہ ہے کہ جو اس بار انتخابات ہوئے ہیں اور جو ایک زوال آیا ہے مودی بی جے پی کو اگر 2019 میں 303 سیٹیں ملی تھیں تو اس بار 240 رہ گئی ہیں. تو اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے مودی صاحب کا جو ایروگنس ہے، جو ہوبلس ہے ان کی، اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے. تو شاید یہ ہو کہ جی ہمیں 2.5 سال کے بعد پھر مودی صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اب اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. اجیت دوول صاحب اس وقت میں پہلے بھی شاید میں نے کہیں کہا ہے کہ جو لوگ بھارت کا سسٹم سمجھتے ہیں، جو اس وقت خاص طور پہ کچھ ہو رہا ہے، اس میں اجیت دوول کی بڑی اہم ایک پوزیشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں سرو بھی کیا، جیسا میں نے پہلے کہا 6-7 سال یہاں پہ رہے ہیں. اور وہ کشمیر کو بھی جانتے ہیں، اور ان کا ہی دیا ہوا ہے یہ اوفینس ڈیفینس ڈاکٹرن. اور یہ انہوں نے یہ ڈاکٹرن بنایا تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے سے پہلے کا. اس کے بعد انہوں نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. کشمیر میں جتنی بھی آپ ڈیولپمنٹس دیکھ رہی ہیں 2014 سے اب تک، وہ بھی ایک لحاظ سے ان کا ہی برین چائلڈ ہے. کیونکہ یہ پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جب چونکہ پولیس سروس میں تھے، پھر یہ آئی بی کے ڈائریکٹر بھی رہے، اس کے چیف بھی رہے، تو پھر انہوں نے اپنا ایک تھنک ٹینک کھولا
وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اس کے نام سے، اور یہ اس میں کام بھی کرتے رہے. ان کا بیٹا بھی جو ہے نا میرے خیال میں ایشوریا دوول اس کا نام ہے، وہ بھی پھر اسی تھنک ٹینک میں اس نے بھی اس کو جوائن کیا تھا. تو ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جتنی بھی انسرجنسیز بھارت میں ہوئیں، خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں، اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ان انسرجنسیز کو دبانے میں. کشمیر میں بھی جو کچھ ہوا، مثال کے طور پر ہم نے پچھلے کل گزشتہ روز برہان بانی کی بات کی تھی، ان کی شہادت کی. تو اس کے بعد جو کچھ ہوا، 3 مہینے تک وہاں کرفیو لگا رہا، پیلٹ گنز کا استعمال ہوا، تو یہ سب جو ہے اجیت دوول صاحب کے ہی کارنامے ہیں. اب انٹرسٹنگلی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ شاید 2-2.5 سال کے بعد یہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعے جو ہی اجیت دوول صاحب نے اپنا چارج سنبھالا تیسری بار ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس کے فوری بعد ہی انہوں نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا جو آفس ہے، اس کو ری آرگنائز کرنا شروع کر دیا. اور یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے منتہا کہ انڈین فورن سروس اور انڈین پولیس سروس کے درمیان ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کمپٹیشن رہا ہے کہ ملک کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون بنے. یہ بھی یاد رہے کہ جو انڈین نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے، یہ بنی تھی نومبر 1998 میں آئی تھنک، جب بھارت نے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیے، بھارت نیوکلیر ویپنز پاور ہو گیا، تو انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی. تو جو پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں تھے، وہ برجیش مشرا تھے. وہ پہلے، اور وہ فورن سروس کے تھے. اس کے بعد بھی ڈکشت صاحب تھے، وہ بھی فورن سروس کے تھے. اور اس کے بعد پھر نارائن تھے ایک صاحب، وہ انڈین پولیس سروس کے تھے. صحیح. اس کے بعد پھر ایک اور صاحب آئے، مینن صاحب، شیو شنکر مینن، وہ بھی انڈین فورن سروس کے تھے. اور پھر اب دوول صاحب یہ 3 بار رہے، اور یہ پھر اب پولیس سروس ہیں. تو یہ ایک مقابلہ ان کے درمیان رہا ہے کہ کس طرح کون اس کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون بنے. ان لائک ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم اس طرح ہے نہیں نا. بات تو یہ ہے کہ خاص طور پہ سری لنکا کے جو فورن منسٹرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، فورن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم سری لنکا کی سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور اس نے کہا کہ اس وقت جو سری لنکا اور بھارت کے تعلقات ہیں، یہ آل ٹائم ہائی ہیں. بھئی آل ٹائم ہائی کیوں نہ ہوتے؟ جتنا کوئی انڈیا نے پیسہ پھینکا ہے وہاں پہ، جس طرح انڈیا نے نارملائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب انڈیا سری لنکا یہ کہہ رہے ہیں نیشنل کرنسیز میں ہم بزنس کریں گے، کیونکہ سری لنکا کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس بھی ڈالر نہیں ہے. انڈیا کہتا ہے میری کرنسی کی بھی ریلیونس ہو. انڈیا جو ہے آن اے لارجر اسکیل ڈی ڈالرائزیشن پہ کام کر رہا ہے. امریکنز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا ڈی ڈالرائزیشن پہ کام کر رہا ہے، کہ ڈالر کو اہمیت کم دی جائے انٹرنیشنل اس میں، لیکن انڈیا کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا اس میں. لیکن انڈیا اس کو اپنے ایک نیشنل انٹرسٹ میں کرے گا. جی میں اپنے وہ کر رہا ہوں، میں کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہا. میں بمسٹیک SCO کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کروں گا ضرور، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے اس سے فائدہ ملتا ہے. سو اب فار ایگزامپل ابھی سری لنکنز کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کے رول کے بغیر ہماری کوئک ریکوری ممکن ہی نہیں تھی.